کہ ایک تو ان کو پہچانا، ان کا امتحان ہوگا لالچ میں. سنو کہ یہ لالچی تو نہیں ہے، کیونکہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو حق سے ہٹا دیتی ہیں، ایک لالچ اور دوسرے خوف. یہ دو چیزیں سخت امتحان کی ہوتی ہیں، لالچ اور خوف. اور نبی کو دونوں چیزیں پیش کی گئی، خوف بھی دلایا گیا اور لالچ بھی. روایت میں ہے نا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جس 10 لڑکیوں سے آپ کی شادی کر دیں آپ چھانٹ لیجئے، جو اتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں آپ چھانٹ لیجئے، ہم آپ کی 10 شادیاں کر دیں گے. سنو، اور آپ سب سے زیادہ مالدار آپ کو بنا دیں گے. یہ تو لالچ دیا. آپ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیجئے، بس آپ سب سے بڑے مالدار ہوں گے، آپ ہمارے سردار ہوں گے اور 10 شادی ہم آپ کی کر دیں گے. ہاں، یہ کام چھوڑ دیجئے. یہ لالچ دیا. اور نہیں تو پھر خوف میں آزماتے ہیں کہ آپ تنگ آ کر کام چھوڑ دیں. تو آپ کو زہر بھی دیا گیا. آپ نے زہر دینے والے کے بارے میں فرمایا، صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو پکڑیں. فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے زہر سے بچا لیا اور گوشت نے خود مجھ سے کہہ دیا مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ہے، تو اس کو معاف کر دو. زہر ملانے والی کو معاف کر دو. جی، سحر کرنے والے کے بارے میں فرشتے نے آگے بتایا کس نے ظاہر کیا ہے، کہاں کیا ہے، سب معلوم ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا پکڑے اس کو کہ نہیں چھوڑ دو، جب اللہ نے مجھے اس کے فعل سے نجات دے دی ہے تو چھوڑ دو اس کو. کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمیں اس کی ہدایت مطلوب ہے. یہ بات ہے، چھوڑ دو اس کو کہ ہمیں اس سے ہدایت مطلوب ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قتل کیا ہے وہ ہیں جو آپ کے کام میں رکاوٹ بنے، جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا. ہاں، اس کو آپ کیا انتقام نہیں تھا کہ انتقام لو. یہ بات ہے، جو کام میں رکاوٹ بنے ان کو ہٹایا راستے سے، جنہوں نے آپ کو ستایا کہ ان پر آپ نے احسان کیا. اس لیے داعی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوگا. انتقام سے امت نہیں بنتی، یا انتقام سے فرقے بنتے ہیں کہ انتقام کا جذبہ امت کو پھاڑ دیتا ہے. ہم تو بدلہ لیں گے، کیا لیں گے؟ بدلہ، کہ انتقام کا جذبہ امت کو پھاڑ دے گا. آپ نے انتقام نہیں لیا. آپ کی نبوت کو جانچا گیا ہے دو اعتبار سے، لالچ سے بھی، ہاں کہ کمال پیش کر کے دیکھو. نبیوں کی نبوت کو اس سے جانچا جاتا ہے. بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو مال بھیجا تھا کہ انہیں مال دے کر دیکھو، اگر قبول کر لیں تو بادشاہ ہیں اور رد کر دیں تو نبی ہیں. ایک کافرہ کو بھی معلوم ہے یہ، سنو غور سے، ایک کافرہ بھی جانتی ہے کہ نبی مال قبول نہیں کریں گے اگر نبی ہیں. ایک کافرہ کو بھی خبر ہے. جی ہاں، بلقیس نے مال پیش کیا تھا، انہیں مال دے کے دیکھو کہ اگر یہ مال قبول کر لیں تو یہ بادشاہ ہیں اور رد کر دیں تو یہ نبی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، ہاں حالانکہ رد کرنا بھی سنت ہے. رد کرنا بھی سنت ہے. سوال یہ ہے کہ اس نے مال کی محبت میں قبول کیا ہے یا سنت کی محبت ہے؟ اگر سنت کی محبت ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے. رد کرنا بھی سنت ہے. جی ہاں، مال کی محبت میں سنت پر عمل کر رہا ہے کہ قبول کر لو، کہ قبول کرنا سنت ہے، کہ رد کرنا بھی سنت ہے. سوال یہ ہے کہ مال سے محبت ہے یا سنت سے محبت ہے؟ اگر سنت سے محبت ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی سے بھی آزمایا گیا. زید بن ثانیہ نے آپ کو مال پیش کیا بطور قرض اور اس کے بدلے میں کھجوریں دینا طے ہوا. ایک تاریخ طے ہو گئی، اس سے 3 دن پہلے زید بن ثانیہ نے آپ کے گریبان پکڑا
آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا، آپ سے اپنے حق کا مطالبہ کیا، جاننے کے لیے کہ نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نبی ہیں اور ایسے نبی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی تو ان کے حلم میں، ان کی بردباری میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہوا کہ زید بن ثانیہ نے گریبان پکڑا آپ کا اور آپ کو دھکا دیا اور اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اسے قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کیا کیا تم نے؟ اس لیے یاد رکھو کہ اپنے حمایتیوں کو دبایا جائے گا، جو حمایت کرے اس کو دباؤ۔ سیاست کا مزاج یہ ہے کہ اپنے حمایتی کو نوازو، اپنے حمایت کرنے والوں کو قریب کرو۔ جی ہاں، اس سے گروپ بنتے ہیں، یہ ہمارے حمایتی ہے، اسے ہمارے قریب لاؤ، یہ ہمارے حمایتی ہے، اس کو آگے بڑھاؤ۔ جی ہاں، لوگ بیوقوف کہتے ہیں اس آدمی کو کہ کوئی اس کی حمایت کرے، جی ہاں، کوئی اس کی حمایت کرے اور اپنے حمایتی کو ڈانٹ دے۔ جی ہاں سنو، اسے لوگ بیوقوف کہتے ہیں کہ اپنے آدمی بناؤ، اپنے آدمی بناؤ۔ اس سے امت پھٹتی ہے، گروپ بنتے ہیں، اس سے امت نہیں بنتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حمایت میں اور آپ کی محبت میں تلوار نکال دی یہودی پر۔ یہودی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، حضرت عمر سے برداشت نہ ہوئی، کیسے برداشت کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عمر یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا، تمہیں چاہیے اس کو مطالبے کا طریقہ بتلاؤ اور مجھے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ کتنی اچھی بات ہے، اس کو مطالبے کا طریقہ بتاؤ کہ اسلام میں مطالبہ کیسے کیا جاتا ہے، اور مجھ سے کہو میں اس کا حق ادا کروں۔ یہ فرمایا مجھ سے کہو میں اس کا حق ادا کروں۔ چنانچہ فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو اس کا حق دو اور 20 سا کھجوریں اس کو زیادہ دو۔ اور لے گئے، ان کو ان کا حق دیا اور 20 سا کھجوریں زیادہ دی، 20 سا کھجوریں زیادہ دی۔ زید بن ثانیہ نے کہا کہ یہ زیادہ ہو گیا ہے، یہ زیادہ ہے، میرا حق تو پورا ہو گیا، یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے زید، بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ عمر تم نے زیادتی کی ہے، تم ان پر احسان کرو۔ ہاں، اس نے کیا کیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تم نے زیادتی کی ہے، تم اس پہ احسان کرو۔ اس پر زید بن ثانیہ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ حرکت کیوں کی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ کہ عمر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ اسے معلوم ہو گیا کہ صبر تو علامات نبوت میں سے ہے۔ یہاں صبر سے زیادہ ترقی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، سب سے زیادہ تربیت اور ترقی صبر سے ہوتی ہے، یاد رکھو۔ جو ترقی چاہتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، جو ترقی چاہتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، جو ترقی نہیں چاہتے وہ انتقام لے کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ انتقام لے کر سکون ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کہ صبر کر لو، اور صبر میں بڑی ترقی ہے، صبر میں بڑی ترقی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اس راستے میں چلنے کا ایندھن اصل صبر ہے۔ کیا ہے؟ صبر۔ جی ہاں، اصل چیز ہے کہ اس راستے میں چلنے کا ایندھن صبر ہے۔ جیسے گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے تیل، آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک تیل ہے وہاں تک گاڑی چلے گی، جہاں تیل ختم ہو جائے گا گاڑی بند ہو جائے گی، پکی بات ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی سواری ہو تیل کی، کہ جہاں تک تیل ہے وہاں تک گاڑی چلے گی۔ کہ صبر تو ایسا ایندھن ہے داعی کے لیے کہ جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں اس کا سفر ختم ہو جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، مشاہدے کی چیز ہے کہ بھائی ہم سے اب صبر نہیں ہوتا، چلو چھوڑو، اب چلو واپس، ہاں چلو واپس، اب صبر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا، ایک نا پانی کہاں گیا کہ بھائی اب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، اب صبر نہیں ہوتا۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جس کو تیرنا آتا ہے اس کا پانی سر سے اوپر نہیں جاتا، اس کا سر پانی سے اوپر رہتا ہے، اصولی بات ہے، وہ نہیں ڈوبے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، سر سے پانی اوپر نہیں جاتا ہے، جس کو تیرنا نہیں آتا وہ ڈوبیں گے،
तैरना नहीं आता, जाएगा सर से ऊपर पानी के, जाओ वो समंदर में हो, दरिया में हो, नहर में हो, कहीं भी हो, उनका सर तो पानी से ऊपर रहेगा, पानी कितना भी हो, सीधी बात है। जी हाँ, वो कहते ज्यादती हो रही है हमारे साथ, हमसे अब सबर नहीं होता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मती को, एक एक फर्द को सबर पर ऐसा पक्का किया था कि आपने फरमाया हज़रत अबू ज़र से, अबू ज़र बताओ क्या होगा मेरे बाद, क्या करोगे मेरे बाद? जी हाँ, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें तंग किया जाएगा, तुम्हें निकाला जाएगा, क्या करोगे? अर्ज किया कि जब ऐसा होगा तो मदीना छोड़ के मुल्क शाम चला जाऊंगा। मुल्क शाम, वहां भी तो काम हो जाएगा और वहां भी तो उमरा होंगे, वो तुम्हें तंग करेंगे, फिर क्या करोगे? कि वापस मदीने आ जाऊंगा। फरमाया जब दोबारा तुम मदीने आओगे, फिर मदीने वाले तंग करेंगे, फिर क्या करोगे? सवाल भी सवाल, कब तक तुम्हारा इरादा कब तक सब्र करने का है? यहाँ तो हर आदमी ने अपने सब्र की मुद्दत तय की हुई है कि देखो मैं 1 साल और देखता हूँ क्या होता है, बस उसके बाद चला जाऊंगा। हाँ, ऐसे भी है, 1 साल और देखते हैं क्या होता है। जी, इंतजार करते हैं। मेरी बात याद रखना हमेशा कि जो दावत का काम करने में हालात के दुरुस्त होने का इंतजार करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए हालात कभी दुरुस्त नहीं करते। और समझते थे कि जो हालात में काम छोड़ देंगे वो इससे बुरे हालात को दावत देने वाले हैं। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि हम इंतजार करें, देखो ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट काम करेंगे, काम तो करना ही है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट क्या कहते हैं, ऊंट किस करवट बैठे। ये इतना हिमाकत का जुमला है, हकीकत यह है कि ऊंट किसी करवट नहीं बैठता। आप देख लो, ऊंट बैठता है किसी करवट? बिल्कुल नहीं। सारे जानवर बकरी से लेकर जी हाँ भैंस तक सब करवट से बैठते हैं। ऊंट करवट से नहीं बैठता, ऊंट सीधा बैठता है। देखा आपने ऊंट को? हाँ, ऊंट करवट से नहीं बैठता, सीधा बैठता है। ऊंट करवट से नहीं बैठता। तो जो इंतजार कर रहे हैं ऊंट की करवट का, उसका इंतजार करना बेकार है। इंतजार करना फजूल है। जी हाँ, ये किसी करवट बैठता ही नहीं है। तुम उस जानवर की करवट का इंतजार कर रहे हो जो किसी करवट से नहीं बैठता। ऐसा नहीं है, बल्कि काम करो। काम का कमाल नागवारियों में करना है। अच्छे हालात में तो मुनाफिक भी काम कर लिया करते थे।